اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کو غیر روایتی اور سنجیدہ انداز میں خدا کی ہدایت سمجھ کر اس میں تدبر کرنے کے لیے فہم القرآن کورس کی اس کلاس میں موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی ہماری اس کلاس میں غزالی زمان فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی علی محمد ہادی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ استاذ گرامی کی موجودگی میں زیادہ جسارت کرنا نامناسب ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نصیحت کے کچھ کلمات اور ہماری اس عاجزانہ کاوش کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلسان عربی مبین۔ عزیز میرے قوم کے معماروں، آپ کو سب سے قبل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت کی خدمات حاصل ہیں جن کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جو شغف، جو الفت و محبت ہے، اس کا اظہار اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کی شکل میں کرنے کا خوب جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے عملی میدان میں اتر کر فہم القرآن کورس کے نام سے آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ بہت ہی سود مند، نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں کی تیاری کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ دیکھو، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا یاد کرنا اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا اور اس کو آگے تک پہنچانا، یہ ہماری نہ صرف قومی فریضہ ہے، نہ صرف دینی فریضہ ہے، بلکہ ہماری کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، دنیا میں بھی دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، تمام معاملات میں ہماری کامیابی کا ضامن یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو آگے تک پہنچائیں۔ تو یہ اہم ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ قرآن ہماری مادری زبان میں نہیں ہے، ہم بلتی بولتے ہیں، پھر ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، قرآن ہے عربی میں۔ کیا؟ عربی۔ عربی کو عربی کیوں کہتے ہیں؟ یا تو نسبتی ہے، جس طرح پاکستانی ہے، اسکردوی ہے، شگری ہے، خپلوی ہے یا بلغاری ہے، یا کو کیا کہتے ہیں؟ یائے نسبتی۔ تو یہ یا بھی ہے یائے نسبتی، جس طرح پاکستانی کا یا ہے، اسی طرح یہ عربی کا یا ہے، نسبتی ہے۔ تو یہ ہے عرب۔ عرب کے مقابلے میں کیا ہے؟ عجم ہے۔ تو یہ ہے عجم، یہ آپس میں متضاد ہے۔ کیا معنی ہیں؟ عربی
کہ عرب کے کیا معنی ہیں؟ عرب تو وہ تو ایک کنٹری کا نام ہو گیا، جس طرح پاکستان ایک کنٹری کا نام ہو گیا، لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ ستان یہ ایک ظرف کو ظاہر کر رہا ہے، پاک سے مراد مسلمان ہے۔ پھر اس میں سے ہر حرف کے لیے الگ الگ ریجن کو شامل کرنے کے لیے ہر ریجن سے ایک ایک حرف لیا، تو یہاں پہ عرب کے لفظی معنی ہیں بولنے والا۔ عرب کے معنی ہیں یا بولنا، اس کا معنی ہے گونگا، جسے اسی سے گونگا بنتا ہے۔ عرب کے معنی ہے بولنا، جس کے پاس زبان ہے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولتا ہے۔ ایک گونگا آدمی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ گونگا ہے۔ تو یہ جو عرب ہے یہ بولنے والے ہیں، ان کی زبان میں فصاحت ہے، یہ دل کی ذہن کی جو باتیں ہوتی ہے وہ کھل کھل کے بتاتے ہیں، جبکہ باقی دنیا کی جو زبانیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ گونگے کے اشارے ہیں، وہ گونگے کے اشارے ہیں، ان کے پاس ان زبان میں وہ فصاحت، وہ لطف، وہ مزہ، وہ لذت نہیں ہے۔ تو قرآن کس زبان میں اترا؟ عربی میں، اور وہ بھی باللسان، یہ زبان میں، عربی عربی زبان میں، مبین واضح عربی زبان میں، صاف شستہ صاف عربی زبان میں، صاف عربی زبان میں یہ قرآن پاک اترا ہے، جو بار بار پڑھے جانے والا ہے۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جتنا پڑھیں گے اس میں نہ صرف پڑھنے میں ثواب ہے، پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اس کے سمجھیں گے تو ڈبل اجر ہو جائے گا، اس پر عمل کریں گے تو 3 گنا ہو جائے گا، اس کو پھیلائیں گے تو 4 گنا ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے جو سسٹم، جو کورس شروع کیا ہے فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ، چونکہ عربی زبان میں قرآن ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی زبان سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایک عربی کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو آپ سیکھنا پڑے گا۔ انگریزوں کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے بود و باش، ان کے کا جو ادب ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو انگریزی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو عربی بولنا پڑے گا۔ تو اس نے آپ بنیاد سے، عربی کی بنیاد سے آپ نے شروع کیا ہے، اور آخر تک جا کر وہ جو کتاب اپنے شروع سے بنیاد سے لے کر اوپر تک جو عرش سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے آپ نے بنیادی پتھر رکھنے کی آپ نے کوشش کی ہے، وہ پتھر رکھا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور کامران کرے۔ تو قرآن کیا ہے؟ لسان عربی مبین، قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے اسی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بہت تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں۔ ہم جو قرآن سے ناشنا رہے ہیں، ہماری قوم کے جو لوگ ناشنا رہے ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگر کسی نے سمجھا تو بحیثیت ایک لینگویج کے سمجھا۔ یہ قرآن کے سمجھنے کا ذریعہ ہے، ایک ذریعہ، ایک وسیلے کے طور پر یہ قرآن عربی زبان کا سیکھنا کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے،
اس کے بغیر وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی اور کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہاں سے کراچی تک پنڈی تک جانے کے لیے روڈ بنایا گیا کیونکہ یہ روڈ آپ کو وہاں پہنچانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. تو یہ روڈ نہیں ہو، گاڑی نہیں ہو، روڈ راستہ نہ ہو، ہوائی وہ جہاز نہ ہو تو ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ؟ وہ وسائل دستیاب ہونا چاہیے. تو آپ جب تک آپ عربی کو نہ سیکھیں گے، اور عربی سیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں. انما الاعمال بالنیات. آپ وضو کرتے ہیں تو پہلے آپ کی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے. غسل کرتے ہیں نیت ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نیت ہوتے ہیں. تو عربی سمجھنے، عربی آپ نے یہ گرامر شروع کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. اے اللہ، میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں. کیوں سیکھ رہا ہوں؟ یہ جو کورس میں نے شروع کیا ہے، کورس میں اٹینڈ ہونا شروع کیا ہے، صرف اس لیے کہ میں ایک زبان سیکھنے کے لیے نہیں، تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تیرے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. تو اس کو سمجھنا میرے لیے آسان بنا دے. اور واقعی پھر جا کے آپ یہ نیت کر کے اس عزم کے ساتھ آپ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا واقعی وعدہ ہے اور فرمایا بھی ہے کہ میں نے قرآن کو تیرے لیے آسان بنا دیا ہے بلسانی قومی کا. تیری قومی زبان میں، ان کی جو قومی زبان تھی وہ کیا تھی؟ حضور کی عربی تھی. تیری قومی زبان میں نے قرآن کو تیرے لیے کیا بنا دیا ہے؟ آسان بنا دیا ہے. تو حضور کی جو قومی زبان تھی وہ عربی ہے، وہ آسان زبان ہے. لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس کا دامن بہت وسیع ہے، اس کے دامن میں بہت سے ذخائر ہیں. ایک آدمی ہے جس کے پاس کافی زمینیں ہیں، کافی بیلنس ہے، کافی اس کی جائیداد ہے. اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے، نہ زمین ہے نہ گھر ہے، بس معمولی سے ہے. تو عیش و عشرت والی زندگی کس کی ہوگی؟ ویسے دیکھیں تو اس کو محنت کرنا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو محنت کرنا نہیں پڑتی. تو وہ کہتے ہیں میں عیش کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو جھوٹ ہے. لیکن جس کے پاس ہے عیش و عشرت تو اس کی ہے، خوشیاں تو اس کی ہے، جس کے پاس بیلنس ہے، جس کے پاس جائیداد ہے، گھر ہے، اثاثہ جات ہیں. تو اسی طرح عربی کا دامن بہت وسیع ہے. اس کا جو بینک بیلنس ہے، اس کے اندر جو سرمایہ ہے، علمی سرمایہ، کتابیں جو دیکھیں تو اس کا جو ذخیرہ ہے بہت وسیع ہے. تو جس کے پاس زمینیں زیادہ ہو اس کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے، دن رات اس کو محنت کرنا پڑتی ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا محنت کرے گا؟ تو اس عربی کے لیے آپ کو محنت طلب ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. اور فرمایا کہ یہ میری زبان ہے، یہ میری زبان ہے. حضور نے فرمایا یہ میری زبان ہے. یہ اہل جنت کی، جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جائیں گے تو وہاں ہم کیا بولیں گے؟ عربی بولیں گے.
تو وہاں بولنے کے لیے ہم عربی سیکھیں گے، اس کی وہ ضرورت، اس کے لیے ایمان اور قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے قرآن کا سمجھنا اور اس عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری. آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ آپ وہی کچھ سمجھیں گے جو میں نے اسٹیج پہ آ کے بولا، بس بوا نے جو کہا وہی قرآن ہے. نہیں، ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو غلط بتایا ہو. عموماً بوا یہی کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ خود نہیں سمجھتے ہیں یا غلط سمجھا ہے، اور سمجھ، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قرآن کا نام لے کر بہانہ کر کے آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہوں. آپ کو وانا تو صحیح سمجھا تھا لیکن بتایا آپ کو غلط ہے. نہیں، آپ خود سمجھیں گے، آپ خود سمجھیں گے تو پھر میرے اوپر آپ چھوڑیں گے نہیں. اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنا اللہ، اپنا رسول، سب کچھ میرے اوپر چھوڑ کر نہیں رکھیں گے. آپ خود کوشش کریں گے. تو پھر قرآن میں اتنی برکت ہے نا. آج اس سال کیا ہو گیا، آپ کے گانچھے سے میڈیکل میں کتنے گئے؟ ہاں، ایم بی بی ایس کے لیے کتنے گئے؟ ہاں، اس سال 15 ضلع گانچھے سے 15 گئے. ضلع گانچھے سے 15 ایم بی بی ایس کے لیے گئے. ہاں، بی ڈی ایس میں ایک اوپن میرٹ میں گیا. وہ سب میڈیکل میں 15 جو ہے ضلع گانچھے سے گئے. تو ان میں سے ایک گیا، ان میں سے ایک جو ٹاپر تھا، وہ کس وجہ سے ٹاپر ہوا؟ قرآن کی برکت سے. قرآن کی، اگر وہ حافظ نہیں ہوتا تو وہ ٹاپر نہیں ہوتا تھا. وہ کچھ لڑکیوں کے بعد اس کا نمبر آتا تھا میڈیکل ٹیسٹ میں، لیکن حفظ قرآن کی برکت سے، قرآن کی بدولت وہ کیا بن گیا؟ ٹاپر بن گیا. کیا یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اس کا صلہ نہیں ملا؟ ہاں، یہ قرآن کی برکت ہے. آپ میڈیکل میں جائیں، آپ انجینئرنگ میں جائیں، اور آپ جس میں بھی جائیں اس میں حفظ کریں گے تو آپ کے لیے 20. باقی جو ٹیسٹ ہیں، میٹرک کا ہے، ایف ایس سی کا ہے، جو ٹیسٹ ہیں، ان سب کے پرسنٹیج ہیں. جتنے نمبر لیں گے اس کے پرسنٹیج کون ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 20 نمبر ہے اس کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. ڈائریکٹ جمع ہو جاتے ہیں، ٹوٹل نمبر میں ڈائریکٹ جمع ہو جاتا ہے اور آپ کو نیچے سے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں. جو یہ برکت ہے قرآن کی. تو یہ دنیا، اور اسی طرح آپ میٹرک میں ابھی کتنے صورتیں ہیں؟ میٹرک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 9 میں اس دفعہ یعنی اس سال 9 سے سورہ مریم، ہاں 18 یا 25 سے رہا، یہ 9 10 میں صورتیں ہیں. تو یہ جو عربی آپ سیکھیں گے تو پھر آپ کے جو اسلامیات ہیں شروع سے لے کر آخر تک، آپ جس ایم بی بی ایس بھی کریں گے تو وہاں تک جو ہے، جس فیلڈ میں آپ جائیں گے وہاں پی ایچ ڈی لیول تک جائیں، اسلامیات وہاں پہ کیا ہے؟ کمپلسری ہے. تو عربی آپ سیکھیں گے تو قرآن و حدیث کے بغیر تو اسلامیات تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ عربی زبان کو سیکھیں گے تو آپ کے لیے وہاں پہ 100% نمبر جو ہے آپ سکور کر سکتے ہیں. 100% آپ نمبر سکور کر سکتے ہیں.
تو اس عربی زبان، اس اسلامیات اور اس قرآن کی برکت سے آپ کے جب اسلامیات میں آپ کا گریڈ اوپر گیا تو وہ گریڈ باقی سبجیکٹ کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوں گے. آپ کی گریڈنگ آپ کی ایجوکیشن لائف میں اور آپ کی سروس لائف میں، آپ کی کمپٹیشن میں، جس فیلڈ میں جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہے؟ برکت ہی برکت، مفید ہی مفید، کامیابی کا ضامن ہی ضامن. اور یہی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسجد میں کوئی امام نہ ہونے کا شکوہ آیا، شکایت کی، تقاضا کیا، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسجد میں کوئی امام نہیں ہے فلان مسجد میں. تو ایک بچے کو بلایا اور اس کا شلوار بھی، کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے غربت کی وجہ سے. بیٹا آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا مجھے فلان فلان صورتیں یاد ہیں، مجھے فلان فلان صورتیں آتی ہیں. تو پھر فلان مسجد کا تم امام ہو، وہاں تم امامت کریں گے. اور اہل مجلس سے کہا اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو. سب نے مل کر اس کے کپڑے کا انتظام کیا تاکہ اس کا پردہ ہو جائے، اور ان صورتوں کے، قرآن کی صورتوں کی برکت سے کیا ہو گیا؟ وہ مسجد کا امام بن گیا. ایک خاتون آئے، یا رسول اللہ میرا، آپ مختار ہیں، آپ وکیل ہیں، میری آپ شادی کرا دیں، شادی کرا دیں. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا نکاح میرے ساتھ کرا دیں. کیوں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ مجھے فلان صورتیں یاد ہیں. سرمایہ نہیں بتایا، نوکری، میری نوکری ہے، سروس ہے، نہیں بتایا. میرے پاس اتنا بیلنس ہے، اتنی ایسی گاڑی ہے، نہیں بتایا. کہ میرے پاس یہ فلان فلان صورتیں مجھے یاد ہیں. تو حضور نے فرمایا انہی صورتوں کے عوض اس کا نکاح میں تم سے کراتا ہوں، ان سے کراتا ہوں. اور فقہ عہد میں کچھ مسائل ہیں. اگر مہر کے، قرآن میں ہے مہر کے بغیر شادی تو ہو نہیں سکتی. نکاح کے لیے مہر لازمی ہے. مہر مقرر نہ بھی کیا ہو پھر بھی مہر دینا ہی پڑتا ہے. اگر مہر میں یہ مقرر کیا کہ فلان صورت میں بیوی کو پڑھاؤں گا، مہر میں کیا مقرر کیا؟ فلان صورت یاد کراؤں گا، فلان صورت ناظرہ پڑھاؤں گا. تو اس طریقے سے یہ طے کر لیا مہر میں صورت پڑھانا، قرآن سکھانا، یہ مہر، یہ مقرر کرتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہی مہر ہے، درست ہے. تو یہ بات، اس کی تعلیم یہ بطور مہر آپ اس کی پیمنٹ ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی برکت سے کسی کی شادی کراتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے، کسی کو جہاں میں سپاہ سالار بناتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کسی کو کوئی اور برکت دیتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی کسی اور انداز سے برکتوں کے لیے اللہ کا رسول دعا کرتا ہے. تو اس میں کتنی برکتیں ہیں. تو یہ سب کچھ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ فہم. اس کو سمجھنا ہے بھائی، کتنی برکت. تو یہ اس کا تعلق ہے فہم کے ساتھ، سمجھنا ہے. ڈائریکٹ طور پر آپ اللہ تعالیٰ سے خود بات کریں. قرآن آپ سمجھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کریں. اس میں کوئی بوا درمیان میں نہیں ہے, درمیان میں کوئی بوا نہیں ہے, کوئی فرشتہ وہ درمیان میں نہیں آ رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ کلیم اللہ ہو رہے ہیں. جو موسیٰ تورات لے کر تشریف لائے تھے وہ تورات تو اس کی شکل وہ تورات نہیں رہی, اس میں کمی بیشی ہو گئی. موسیٰ کی کلیم اللہ ہی جو ہے قیامت تک کے لیے نہیں رہی. یہ جو قرآن ہے, یہ جو آپ کے سرانے پہ تاخچے پہ قرآن رکھا ہوا ہے, اس کے اندر یہ اعجاز ہے کہ قیامت تک یہ سمجھنے والا, اس کے ساتھ یہ پڑھنے والا کیا بن رہا ہے, وہ کلیم اللہ بن رہا ہے. خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے, خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے, ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے. تو ایک آدمی کے پاس لیٹر آتا ہے, کہیں سے کوئی لیٹر آیا, آپ کو کوئی کتاب, پہلے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. اردو تو پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. تو پہلے زمانے میں یہ جو بزرگ تھے وہ کوئی خط پہنچتا تھا تو کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے, کیا بیٹے نے کیا لکھا ہے, بھائی نے کیا لکھا ہے. پھر جو پیغام ہے وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے. جب آپ خود پڑھیں گے تو پھر کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کو آپ سمجھیں گے, جیسے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ویسے ہی آپ کے پاس محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. اور آپ اللہ سے ڈائریکٹ تنہائی میں جا کر کسی بوا کے واسطے کے بغیر جب سمجھنے کی حد تک عربی زبان کو آپ سیکھیں گے, آپ عربی کے ماہر ہوں گے, تو پھر کوئی آ کر یہ جو نصاراج آپ نے جب پڑھا ہے اس کے بارے میں, کوئی یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نصاراج جو ہے دو عورتوں نے مدد کی. میں اگر یہ ترجمہ کروں تو آپ کیا کہیں گے, آپ نے یہ غلط کہا ہے, کیونکہ یہ نصرہ جو ہے یہ مذکر کا ہے, مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے تو مؤنث کے لیے استعمال کیا. اسی طرح کہتے ہیں کتب اللہ لأغلبن, اللہ نے لکھا, کتبہ لکھا, اللہ نے لکھا. یہ تھرڈ پرسن ہے. تو کتبہ یہ واحد کا صیغہ ہے, مذکر کا ہے اور غائب کا ہے. تو کہتے کتبہ اللہ نے لکھا. تو اب کوئی بوا کر اس کا ہے یہ جو لکھا ہے لوح پہ تقدیر جو لکھا ہے یہ اللہ نے لکھا ہے اور رسول نے لکھا ہے اور ہمارے بزرگ نے لکھا ہے ذہن. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ واحد کا صیغہ ہے اور اس میں صاف بتایا ہے یہ اللہ نے لکھا ہے. اس میں ہمارے کسی بوا کا ہاتھ نہیں ہے, کسی اور کا کوئی قلم شامل نہیں ہے, کسی اور کا دستخط نہیں, یہ اللہ کا دستخط ہے, اللہ نے لکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے بعد یہ آپ کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو سیکھنے کے بعد آپ کے اندر فیصلے کی طاقت قوت پیدا کرتا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بوا نے ہمیں غلط بتایا, یہ ہمیں صحیح بتایا, فلان اسکالر نے فلان عالم نے یہ بات صحیح بتائی یا غلط بتائی. آپ کے اندر فیصلے کی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ صحیح غلط کو سمجھنے کی آپ کے اندر تمیز پیدا ہوتی ہے. تو ہماری زندگی کا اصل معیار کیا ہے؟ قرآن ہے
حق اور باطل کا معیار قرآن ہے. اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آپ نے جو فہم قرآن کے نام سے جو کورس شروع کیا ہے، قرآن اپنی برکتوں کے دامن میں آپ اس کے کو لے لیں اور ان کے فیوز و برکات کے موتیوں سے آپ کے دامن بھر جائیں، اور آپ کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے. اور ہماری قوم جو ہے ایک قرآن کا ایک علمبردار کی حیثیت سے آپ سب دنیا میں پھیل جائیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہر جگہ پہنچا کر مشن الہی جو ہے اس کے انوارات ہر طرف پھیلنے کی توفیق عنایت ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.